اس مبارک آیت کے اندر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں اپنے مالک و مولا کی بارگاہ کے اندر۔ اور بڑا مبارک موقع ہے، آپ نے اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اللہ کے گھر کو بنایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ فرمایا کہ جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی فاؤنڈیشنز کو، بنیادوں کو بلند کیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ خدایا ہماری اس خدمت کو قبول و منظور فرما۔ بڑا مبارک موقع ہے، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا ہے، دعاؤں کا وقت ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ خدایا اس خدمت کو قبول و منظور فرما، کیونکہ کتنا بھی بڑا کام ہو وہ بڑا تب ہوتا ہے کہ جب مالک و مولا اسے قبول و منظور فرما۔ فرما ربنا تقبل منا، خدایا اسے قبول و منظور فرما۔ پھر دعائیں کرنی شروع کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا ارینا مناسکنا، دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں۔ آخری اور مرکزی دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے خدایا تو کرم نوازی فرما دے، مہربانی فرما دے۔ بہت خوبصورت موقع ہے کہ وہ جو رسول مکرم تشریف لانے والے ہیں، وہ جو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی ہے، اور جن کی آمد کے لیے انبیاء کرام سے میثاق لیا گیا، انبیاء کرام سے عہد لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب رب تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر جماعت انبیاء کرام سے میثاق لیا، انبیاء کرام سے عہد لیا، وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا کہ اے جماعت انبیاء کرام، جب تمہیں نبوت و رسالت دی جائے گی، کتاب دی جائے گی، شریعتیں دی جائیں گی، تم دنیا کے اندر جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد وہ رسول مکرم تشریف لے آئیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے، تمہاری تصدیق کرنے والے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ پیارے بچوں قرآن کے الفاظ سنیے گا، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ سنو، قرآن کے مبارک الفاظ سے۔ سبحان اللہ، اللہ کا پاکیزہ کلام میرے سامنے کھلا ہو۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، ضرور بضرور، ضرور بضرور اے جماعت انبیاء کرام، تم نے ان پر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی۔ اللہ اکبر، یہ میثاق لیا جا رہا ہے، یہ عہد لیا جا رہا ہے انبیاء کرام علیہ السلام سے۔ تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء سے میثاق اور وعدہ اور عہد لیا جا رہا تھا، اور انبیاء کرام بھی اپنی امتوں کو یہی کہہ رہے تھے اور اسی میثاق کو آگے بڑھا رہے تھے کہ ہمارے مبارک زمانے کے اندر آ گئے تو ہم جو ہے ان کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج فرمایا موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو فرمایا انہیں میری پیروی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے آخری زمانے کے اندر، نبی بن کر نہیں، سبحان اللہ، حضور کے امتی بن کر تشریف لائیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ، اللہ اکبر، جو مردوں کو زندہ کرنے والے، مادر ذات اندھوں کو شفا دینے والے، جن کو اللہ نے اتنے معجزات، اتنی چیزیں عطا فرمائیں، فرمایا وہ بھی تشریف لائیں گے تو حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے کہ میری اتباع کے سوا انہیں کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ تو یہ فرمایا کہ وہ جو نبی آخر الزماں آنے والے، میرے بچوں اسے ذرا غور کریں آپ، قرآن کی طرف میرے سامنے اللہ کا کلام کھلا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی ہیں، آپ کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے صاحبزادے حضرت یوسف بھی نبی، بلکہ اس کے بعد ان کی جتنی اولاد ہے، اولاد یعقوب، انبیاء بنی اسرائیل ان کو کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سب اولاد ابراہیم خلیل اللہ ہے۔
یہ سب انبیاء کرام، ان کو کہا جاتا ہے انبیاء بنی اسرائیل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اتنے نبی رسول آنے ہیں لیکن کیا التجا کر رہے ہیں اللہ کے خلیل؟ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا بہت گہرا دوست بنا لیا۔ لیکن وہ خلیل کیا عرض کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ قرآن سنیے گا، میرے گھر کی بات ہو تو میرے بچوں یہیں چھوڑ کے چلے جانا۔ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، خدایا یقیناً تو نے مجھے بھی میری اولاد کو بڑا مرتبہ دیا، لیکن ایک مہربانی فرما دے۔ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل التجا کر رہے، خدایا وہ جو نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، وہ جو جوہر آنے والے ہیں، وہ جو گوہر آنے والے ہیں، وہ جو نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول آنے والے ہیں، وہ جو تاجداروں کے تاجدار آنے والے ہیں، فرمایا ان کو ہماری اولاد کے اندر، ہماری ذریت کے اندر مبعوث فرما دے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، خدایا اس رسول مکرم کو انہی میں سے، اس میری ذریت میں سے، آل مکہ میں سے خدایا مبعوث فرما دینا۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول مکرم کیسے ہوں گے؟ فرمایا وہ تیری آیات طیبات و بینات کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا کتاب و حکمت، کتاب و سنت اس کی تعلیم دینے والے ہوں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور فرمایا کہ ان کے من کو ہر قسم کی آلائشوں سے، اخلاق سیئہ سے، بری چیزوں سے، شہوات سے، ہر چیز سے پاک کر کے ان کے من کو ستھرا کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہے دعا جو اللہ کے خلیل نے اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کی، اور پھر اس پر حدیث پاک میں پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح فرمائی، خود حضور علیہ السلام نے فرمایا سأخبرکم بأول امری انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا ام التی رأت حین ودعتنی، فرمایا میں تمہیں اپنے اول ترین معاملے کی خبر دوں۔ یعنی سادہ لفظوں کے اندر آپ یہ سمجھو بچو کہ میں اپنا میلاد بتاؤں تمہیں، میں کس انداز کے اندر آیا ہوں، کس شان و شوکت کے ساتھ آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سب نبی آئے، سب رسول آئے، لیکن ان شانوں کے ساتھ، ان اعزازات کے ساتھ کہ ڈنکے بج رہے ہیں، اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، اے بنی اسرائیل مبارک مبارک، بنی اسرائیل تمہیں مبارک ہو، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے بنی اسرائیل وہ وقت آ گیا، وہ گھڑی آ گئی، وہ سہانی گھڑی آ گئی، فرمایا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، جس کے بارے میں انبیاء کرام اپنی امتوں کو بشارت دے رہے تھے۔ فرمایا کہ انبیاء کرام بھی جن گھڑیوں کا انتظار کر رہے تھے وہ گھڑی آ گئی، میرے بعد وہ رسول مکرم تشریف لانے والے ہیں۔